بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بہار کا موسم شروع ہو چکا تھا اور سردیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ویسے تو ظفر ہر موسم کو خوبصورت سمجھتا تھا، لیکن بہار کا موسم قدرتی طور پر اسے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس موسم میں ہر چیز میں ایک قسم کی خوبصورتی ہوتی ہے جسے دیکھ کر مزاج میں ایک قسم کی فرحت اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ سوکھے درختوں پر پتے آ جاتے، باغیچوں میں پھول کھل جاتے اور گھاس بھی ہری بھری ہو جاتی۔ ظفر کے ابو نے وعدہ کیا تھا کہ اس مرتبہ جمعرات کے دن شہر کے ایسے باغیچے میں جائیں گے جس میں درخت، گھاس اور پھول زیادہ ہوں۔ سارے گھر والے اسی لیے خوش تھے، ہر ایک اس دن کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ بدھ کی شام کو ظفر اپنے دوست سے پرندے پکڑنے کا ایک جال لے آیا اور اسے چھپا دیا۔ جمعرات کی صبح سب نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور ناشتہ تیار کر کے باقی سامان کے ساتھ ناشتہ بھی گاڑی میں رکھ دیا۔ پھر گاڑی میں سوار ہو کر اس باغیچے کی طرف چل دیے اور پورے راستے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر بہت خوش ہوتے رہے۔ اتنے میں وہ جگہ آ گئی، سب گاڑی سے اترے تو ظفر کے ابو نے کہا، کیا نئی جگہ پر آنے کی دعا بھول گئے؟ سب نے فوراً دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اور پھر گاڑی سے تفریح اور کھانے پینے کا سب سامان اتارا اور ایک مناسب سی جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے سب نے ناشتہ کیا، اس کے بعد ظفر کے ابو امی تو باتوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ ظفر اپنے بھائیوں کے ساتھ باغیچے میں کھیلنے لگا۔ اسے یہ جگہ بہت پسند آئی، خوبصورت درخت، ہری بھری گھاس اور خوشبودار پھول اس جگہ میں بہت زیادہ تھے۔ ظفر نے اپنا جال نکالا کیونکہ اسے ایک کونے میں خوبصورت چڑیاں جو نظر آ گئی تھیں۔ جال نکال کر بڑی ہوشیاری سے وہ جال اس نے ان چڑیوں پر ڈال دیا۔ دو چڑیاں اس کے ہاتھ لگیں جبکہ باقی اڑ گئیں۔ ظفر خوشی خوشی اپنے ابو امی کے پاس آیا اور ان سے کہا، میں آپ دونوں کے لیے ایک خوبصورت تحفہ لایا ہوں، اور جال میں پھنسی ہوئی چڑیاں ان کے سامنے کر دیں۔ ظفر کے ابو نے کہا، یہ تحفہ تو خوبصورت ہے، لیکن آپ نے یہ حرکت اچھی نہیں کی۔ ظفر سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ ظفر کے ابو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ نے ان کو کیوں پکڑا ہے؟ یہ بھی آپ کی طرح ایک جاندار چیز ہے، یہ بھی کھیلنا کودنا چاہتی ہیں، یہ نہیں پسند کرتی کہ کوئی انہیں قید کرے یا انہیں تکلیف پہنچائے۔ آزادی پرندوں کا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ کو ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پھولوں کے درمیان بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، تو آپ دوسروں کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ اب بات ظفر کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی۔ اس نے فوراً چڑیوں کو آزاد کر دیا اور اپنے ابو سے معافی مانگی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کروں گا۔ فائدہ: جی ہاں، کسی کی آزادی چھیننے کا ہمیں کیا حق ہے؟ کوئی ہمیں پنجرے میں بند کر دے اور صرف صبح شام کھانے کو کچھ دے تو ہم ایسی زندگی پر خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری نظروں میں وہ شخص ظالم اور جابر ہوگا۔ تو اسی طرح ان پرندوں کو بھی آزادی اچھی لگتی ہے۔ قید میں رکھنے والے کے لیے یہ پرندے بد دعا کرتے ہیں۔